فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام جو ہے آپ کو معلوم ہے، وہاں پر دریائے نیل سے آبپاشی، یہ سارا نظام میرے تحت ہے۔ کیا مانی؟ جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، میرا اختیار ہے۔ اس کا نام فرعونیت ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ جو بادشاہت ہے جہاں دعویٰ ہو جائے حاکمیت کا، وہ شرک ہے اور کفر ہے۔ اسی طرح نمرود تھا، نمرود نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں بھی، ابراہیم سے ان کا مجادلہ ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ میں انا احیی و امیت، ہاں میں بھی، میرے پاس بھی اختیار موجود ہے۔ اس نے کہیں جیل کے اندر سے 2 قیدی منگوائے، ایک کی گردن اسی کو توڑوا دی سب کے سامنے، دوسرے کو چھوڑ دیا، دیکھو میرا اختیار ہے، انا احیی و امیت، میں نے ایک کو زندہ رکھا، ایک کو قتل کر دیا، ہے کہ نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب جو ہے یاتی الشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دیکھا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ یہ نمرود کی بادشاہی یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ فرعون کی بادشاہی کفر ہے، شرک ہے، اسے غیر اسلامی کافرانہ بادشاہی کہہ لیجئے۔ داؤد کی بادشاہی عین اسلامی ہے، اسے اسلامی بادشاہت کہیں یا خلافت کہیں۔ سلیمان کی بادشاہی عین اسلامی ہے، اسے خلافت کہیں یا اسلامی بادشاہت۔ اب اگلی بات سمجھیے، جب تک کہ نبوت چل رہی تھی، سلسلہ جاری تھا، آج سے 1400 برس پہلے تک تو جاری تھا، تو نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، یعنی خلافت شخصی تھی۔ یہ نوٹ کیجئے لفظ شخصی، پرسنل، ایک آدمی خلیفہ ہے۔ چنانچہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں بنایا ہے خلیفہ۔ اجتماعی خلافت نہیں تھی، یہ خلافت کیا تھی؟ شخصی، ہر نبی خلیفہ ہے، اور اس کی وجہ صاف ہے، وہی اس کے پاس آتی ہے، جو اصل حاکم ہے، جو اصل حکمران ہے، جس کے لیے حاکمیت ان الحکم الا للہ الملک القدوس، وہ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا رابطہ تو ان سے ہے نا، اور عام آدمیوں کا تو نہیں ہے۔ ان کے پاس اللہ کے احکام آ رہے ہیں اور وہ اسے نافذ کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنے سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ یہ خلافت کا ایسنس جو ہے سمجھ لیجیے۔ اس کو ایک بہت عمدہ مثال سے جو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی، آج سے چلیے 65-70 سال پہلے کیا صورت تھی ہندوستان میں؟ ہمارا حاکم کون ہوتا تھا؟ وہ بادشاہ ہے جو انگلستان میں بیٹھا، یا ملکہ ہے جو انگلستان میں بیٹھی، سوورنٹی تو اس کی تھی۔ یہاں وائس رائے ہوتا تھا دلی میں۔ وائس رائے کا کیا ریلیشن شپ ہے اس حکومت کے ساتھ؟ جو حکم آ جائے گا، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، اگر بادشاہ ہے تو ہز میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے، اگر کوئین ہے تو ہر میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے۔ جو حکم وہاں سے آئے گا تو وہ جو وائس رائے ہے لازماً اس کی تنفیذ کرے گا، اسے اختیار نہیں ہے اس میں رد و بدل کرنے کا۔ لیکن جہاں کوئی حکم نہیں آیا ہے وہاں وائس رائے کا کام ہے اپنی سمجھ سے کام لے، اپنے ذہن سے کام لے، دیکھیں موجودہ جو حالات ہیں، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس میں ہماری جو مملکت ہے، امپائر جو ہے، اس کے انٹرسٹ میں، اس کے مفاد میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ وائس رائے کرے گا، اس لیے کہ حکومت وہاں سے اصل حاکم کی طرف سے کوئی فرمان نہیں آیا۔ بس یہ ہے وائس ریجنسی کہہ لیجیے اس کو، یہی خلافت ہے۔ جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا وہ نافذ کرنا ہے، اس میں نبی کو اختیار نہیں ہے کوئی تبدیل کر دینے کا۔ البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہ نبی جو ہے اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اس سے کام لے کر جو فیصلہ چاہے گا کرے گا۔ اچھا، یہ کب تک سلسلہ چلا ہے؟ جب تک نبوت جاری تھی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم یہ کہتے نہیں ہیں حضور کو کہ حضور خلیفہ تھے،
حضور کی شان جو ہے بہت بلند ہے، لفظ خلافت سے اونچی ہے، اس لیے جو اصل اونچی شان ہے خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، تو آپ جب بھی نام لیں گے آپ کو تو ہم اس حوالے سے لیں گے۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ مدینے میں جو چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی اس کا حاکم کون تھا؟ حضور تھے، حضور خلیفہ تھے نا، جو بھی آ رہا ہے حکم حضور کو آ رہا ہے، حضور اس کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ جہاں نہیں ہے آپ اپنے اجتہاد سے، اپنے سوچ سے، اپنے غور و فکر سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا تھا بعض معاملات کے اندر حضور نے ایک فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی ہو گئی، آپ نے ایسا نہ کیجیے، ٹھیک ہے بدل دیں گے۔ آپ نے قسم کھا لی تھی آج کے بعد میں یہ شہد دوبارہ نہیں کھاؤں گا، وہ آپ کو یاد ہے سورہ تحریم کی پہلی آیت، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، روک دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا ایک اجتہاد ہو اور اللہ نے اس کے اوپر جب کوئی نفی نہیں کی تو وہ گویا کہ شریعت کا حصہ بن گیا۔ لیکن بہرحال جو حکم آیا ہے اس کی تنفیذ کرنی ہے، اور جہاں کوئی حکم نہیں ہے اس میں نبی کو اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد سے، اپنے سوچ بچار سے، اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ حیثیت رہی ہے حضور کی مدینے کے 10 سال جو ہے ریاست جو بن گئی تھی، جو سن 8 ہجری کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورے عرب کی حکومت ہو گئی تھی۔ جب قریش بھی جو ہے انہوں نے اپنی شکست مان لی اور مکہ فتح ہو گیا، تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کہ اس کا صدر مقام مکہ ہو، نہیں، لیکن مکے کو وہ حیثیت حاصل تھی جسے ام القریٰ کہا گیا۔ مرکزی بستی وہی تھی، مذہبی مرکز وہی تھا، سب بت وہاں رکھے ہوئے تھے تمام قبیلوں کے، اور اس کے کسٹوڈین قریش تھے۔ تو گویا کہ قریش ہی ایک طرح سے معنوی طور پر پورے عرب پر حاکم تھے۔ ان کے قافلوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اور کسی کا قافلہ بچ کے نکل نہیں سکتا تھا، لوٹ مار یہ تو ان کا پیشہ تھا۔ کوئی تجارتی قافلہ بچ کے کیسے نکل جائے گا؟ ہاں قریش کا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، کیوں کہ ان کے پاس تو ہمارے معبود رکھے ہوئے، ہمارے خدا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ ہاسٹیج ہے ان کے پاس، اگر وہاں ان کی گردن مروڑ کر پھینک دیں باہر تو ہم کیا کریں گے؟ تو اسی لیے ان کو گویا کہ معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے فوقیت حاصل تھی پورے عرب کو۔ اس لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو اب سمجھا گیا پورا عرب جو ہے تابع ہو گیا، اب اسلامی ریاست قائم ہو گئی عرب کے اندر، اور اس میں خلیفہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اب حضور کے بعد کیا ہوگا؟ نبوت تو ختم ہو رہی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد خلافت کیسے ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے جو سورہ نور کی ایک طویل آیت میں حل کیا گیا۔ ان میں فرمایا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کا حق ادا کریں اور عمل صالح کا۔ یہ دو شرائط ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، 3 وعدے ہیں اللہ کے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لازماً خلافت عطا کرے گا انہیں زمین کے اندر جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ اب یہاں جنہیں تھوڑی سی بھی عربی کی شدبد ہے، وہاں تھا یا داؤد انا جعلنا کا یہ واحد کا صیغہ ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، لہذا لوگوں کے مابین فیصلے کیا کرو عمل کے ساتھ، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہیں جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ یہاں جمع کا صیغہ آ گیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ان کو ہم خلافت دیں گے زمین کے اندر جیسے کہ پہلوں کو دی تھی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً استحکام عطا فرمائیں گے زمین میں، تمکن عطا فرمائیں گے ان کے دین کا جو کہ اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے پسند کر لیا، اس نے تم پر مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، اب دین یہی ہے۔ تو فرمایا اس دین کو اب تمکن حاصل ہو جائے، اس کی حکومت قائم ہو جائے۔ ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن سے۔ یہ خوف کی حالت سے مراد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے مدینے کی چھوٹی سی بستی ہر وقت کھٹکا رکھتا تھا کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے۔ کتنی مرتبہ تو قریش چڑھ کر آئے، پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب، یوں سمجھیے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم،
وہ اوپر سے شمال سے بھی آئے، جنوب سے بھی آئے، اور پھر یہ کہ جو نجد کا علاقہ تھا اونچا، وہاں سے بھی آئے۔ 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، چند ہزار افراد کی بستی، اور 12,000 کا لشکر۔ تو ہر وقت خوف کی کیفیت تاری رہتی تھی۔ لیکن اب جب ظاہر بات ہے جب اللہ کا دین جو ہے متمکن ہو جائے گا زمین کے اندر، تو پھر خوف ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اختیار اور اقتدار ان کا اپنا ہوگا، لہذا خوف ختم ہو جائے گا۔ 3 وعدے اصل میں وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ مثال اچھی تو نہیں ہے، 1 میں 3 اور 3 میں 1، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ تثلیث کو بھی مانتے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں کہ یہ خدا اور اس کا بیٹا عیسیٰ اور روح القدس، یہ 3 بھی خدا ہیں اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں، 1 میں 3 اور 3 میں 1۔ تو یہ بات یہاں میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک وعدہ بھی ہے، 3 بھی ہیں، ایک ہی کے اندر ساری بات ہے۔ دین اگر دین کو تمکن ہو گیا تو گویا کہ خلافت مل گئی، اور دین میں تمکن ہو گیا تو مسلمانوں کو تمکن حاصل ہو گیا۔ اب ان کے لیے جو ہے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ اس کے بعد کا ٹکڑا جو ہے بڑا اہم ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بعض حضرات اس کو سمجھے نہیں بالکل۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ اصل میں ان 3 چیزوں کے نتیجہ جو ہوگا وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تب وہ میری عبادت کریں گے پورے طور پر، اور تب وہ پاک ہو سکیں گے شرک سے پورے طور پر۔ اگر خلافت کا نظام قائم نہیں ہے تو آپ کی عبادت ناقص ہے۔ آپ کیسے بندگی کر رہے ہیں؟ آپ نماز روزہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا قانون کیا ہے جس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ تو کافرانہ ہے، وہاں تو اسلامی قانون نہیں ہے۔ آپ کا معاشی نظام کیا ہے؟ تو کافرانہ ہے، سود پر مبنی ہے، بینکنگ کی بنیاد پر ہے۔ لہذا جب تک دین قائم نہیں ہوتا عبادت ناقص ہے، عبادت جزوی ہے۔ اسی کو تو میں بارہا بیان کرتا ہوں کہ اس کا کفارہ کیسے دیں؟ ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ کہیں دنیا میں اسلامی حکومت ہو تو ہمارا وہاں جا کر ہجرت کر کے وہاں جانا فرض ہو جائے گا، ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اس حوالے سے مجبور ہے۔ تو مجبور ہو تب بھی جو گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے، سود کا گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے، جیسے دھواں جاتا ہے اندر، جیسے غبار جاتا ہے اندر، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف جد و جہد کرو اور نظام اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ کر رہے ہو تو اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اس گناہ کی تلافی ہو جائے گی۔ اور اگر اس نظام کو تسلیم کیا ہوا دل سے تو پھر تو تم اللہ کے باغی ہو، باغیوں سمیت ہو۔ پھر اگر بش کہہ سکتا ہے، ایک عام سا آدمی، کون کیا ہے اس کی حیثیت؟ وہ صدر امریکہ تھا تو کچھ تھا بھی، حالانکہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارا یہودیوں کے اعلی کار ہے۔ اور اب کیا حیثیت ہے اس کی؟ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، تم یا ہمارے ساتھی ہو تو ہمیں ساری یہ چیزیں دو، نہیں تو پھر ہم تمہارے دشمن ہیں، تم ہمارے دشمن ہو۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے تم یا میرے ہو تو حزب اللہ میں ہو، حزب اللہ میں نہیں ہو تو پھر حزب الشیطان ہے۔ اللہ خیر کرے۔ اس حوالے سے تو 3 باتیں جب ہو جائیں گی تب گویا کہ عبادت مکمل ہو۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا شرک ہے۔ اگر وہ نظام نہیں ہے تو آپ کا دستور اگر کافرانہ ہے تو شرک ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے مطلق کہ جو چاہوں قانون بنا دوں، شرک ہو گیا۔ تو گویا کہ توحید بھی مکمل ہوگی کب؟ جبکہ حکومت اللہ کی ہو جائے۔ الحکم للہ ان الحکم الا للہ۔ اگر یہ بات کب ہوگی؟ جب ہم تمہیں خلافت دے دیں گے، تمہارے دین کو زمین میں تمکن دے دیں گے، اور تمہارے اوپر جو خوف کی فضا تاری ہے اسے ختم کر دیں گے۔ یعبدوننی، پھر تم ہماری عبادت کرو گے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے، پھر تم شرک سے بچو گے جیسے کہ شرک سے بچنے کا حق ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اب یہ جملہ بھی کیوں کہا گیا؟ جو اس کے بعد بھی کفر کرے جبکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، پھر بھی وہ کفر پر اڑا ہوا ہے، تو وہ تو نہایت ناہنجار آدمی ہے، اس کے جو سیدھی جہنم ہے۔ اس لیے کہ چلیے باطل کے غلبے کے اندر آپ اگر کہیں میں مجبور ہوں کیا کروں؟ آپ کو معلوم ہے جب ہجرت فرض ہو گئی تھی تب بھی کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی مکے سے، اور ان میں کچھ کے لیے تو صاف کہہ دیا گیا کہ یہ منافق ہیں، ان سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، جب تک ہجرت نہ کرے۔ لیکن یہ کہ بوڑھے، ضعیف، بیمار،
جو راستہ نہیں جانتے، عورتیں، سفر کی کوئی قدریہ نہیں، ان کو معاف کر دیا گیا، ان کا معاملہ اور ہے۔ تو اس لیے اگر تو کوئی شخص جو ہے مجبوری کی حالت کے اندر، چونکہ غلبہ اس کا ہے، اور اس کے اندر آپ سوچئے ایک شخص سارا دن محنت شاقہ کر کے، محنت شاقہ 12 گھنٹے، آج کل سرکاری ملازم بھی جو ہیں ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ 8 گھنٹے اگر سرکار کے ملازمت کرتے ہیں تو کہیں شام کو کوئی اور جاب کرتے ہیں، تب کہیں جا کر بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہوتا ہے، اور جو عام مزدور ہے ان کا جو حال ہے، اب ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کوئی اور جد و جہد کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ کہ جن لوگوں کے لیے ممکن ہے اور نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جب دین کا غلبہ بھی ہو گیا، اب بھی وہ دین کے اوپر آنے کو تیار نہیں، اب وہ امتحان تو نہیں رہا جو پہلے تھا۔ پہلے تو جب غلبہ جو تھا کفر اور شرک کا تھا، تو ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ کانٹوں بھرا بستر، آپ کو تکلیفیں ہر طرف سے آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ستایا جائے گا، مارا جائے گا، لیکن اب تو بات ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ تو اس آیت کو میں نے آج چاہا کہ ذرا اس کے جو آخری حصہ ہے اس کو سمجھنے میں بڑی کمی ہوتی ہے لوگوں کی، کہ اس کا مراد کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب کیا ہوا کہ اب خلافت جو ہے وہ اجتماعی ہو گئی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اب اسی کو دیکھیے، یہ جو سفر دین نے طے کیا، دین میں پہلے شخصی خلافت تھی، اس کے بعد اجتماعی خلافت ایک مسلمانوں کی، اہل ایمان کی۔ شرط کن کی ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ 2 شرط۔ یہی سفر طے کرنا پڑا ہے بالآخر ملوکیت کو بھی، بادشاہت کو بھی۔ پہلے بادشاہ تھا حاکم مطلق، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کام جو اسلام نے 1400 برس قبل کیا تھا، وہ کام آج سے 300 برس پہلے یورپ سے شروع ہوا، بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کا آغاز۔ لیکن یہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ کافرانہ اور مشرکانہ جمہوریت ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا اسلامی بادشاہت اور کافرانہ بادشاہت، اسلامی بادشاہت داؤد اور سلیمان، اور کافرانہ بادشاہت نمرود اور فرعون۔ اسی طرح ایک اسلامی خلافت ہو گئی، وہ ہے مسلمانوں کی خلافت۔ ایک ہے انسانی حاکمیت، وہ ہے کافرانہ جمہوریت۔ یہ صاف بات ہو گئی۔ یوں سمجھیں، میں اسے اس طرح عام لوگوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ فرعون فرض کیجئے اس کے سر پر ٹنوں گندگی رکھی ہوئی ہے، گندگی جو ہے ٹنوں کے حساب سے اس کے سر پر ہے۔ اب کیا کیا؟ اس کو 1 تولہ سب میں بانٹ دو، سب کو حاکم بنا دو۔ اب گویا کہ وہ حاکمیت انسانی جو فرعون کے سر پر رکھی ہوئی تھی ٹنوں نجاست کی شکل میں، وہ تولہ تولہ ماشا ماشا سب کو بانٹ دی، تم بھی حاکم، وہ بھی حاکم، یہ بھی حاکم، وہ بھی حاکم، سب حاکم۔ تو گویا کہ نجاست تو نجاست ہی رہے گی، وہ 1 ٹن ہے تب بھی نجاست ہے، تولہ بھر ہے تب بھی نجاست ہے، نجاست تو ہے۔ تو یہ جو عوامی حاکمیت کا تصور دنیا میں آیا کیوں ہے؟ دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس میں اس کا ایک مشیر یہ کہتا ہے کہ آپ تو دنیا میں جمہوریت کا نظام آ گیا، ہماری ابلیسیت جو ہے تو ختم ہو جائے گی، ابلیسی نظام کہاں رہ جائے گا؟ تو اس کا ایک اور دوسرا مشیر کہتا ہے خامخواہ تم پریشان ہو رہے ہو، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ یہ تو لباس بدلا ہے ہم نے، صرف وہی شاہی ہے، وہی انسانی حاکمیت ہے جو پہلے ایک شخص کی تھی اب عوام کی ہو گئی، فرق کیا پڑا؟ شیطنت تو شیطنت ہے، کفر تو کفر ہے، شرک تو شرک ہے۔ لیکن دوسرا مصرع اس شعر کا بہت اہم ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب آدم میں خود شناسی پیدا ہو گئی، ہم بھی تو ہے نا، یہ جو بادشاہ جو ہے یہ کوئی آسمان سے اترا ہے؟ چاہے اس کے جو ہے کوئی ہزاروں ہاتھ ہیں، ہزاروں پاؤں ہیں، کیا ہے اس کا؟ ہم بھی ہمارے جیسے 2 ہاتھ 2 پاؤں والا، خود شناس، خود نگر، اپنی خود نگرانی کرنے والا آدم ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، آدم کو کس نے بنایا خود شناس و خود نگر؟ یہ خود شناسی خود نگری محمد رسول اللہ کی دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محکومیت سے نکال کر انسان کو آزادی دینے والا وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے نمبر 1 تو نوٹ کیجیے، سب سے چوٹی کے 10 صحابہ، حضور کے کچھ ماموں لگتے ہیں رشتے میں۔ نمبر 2،
یہ وہ واحد انسان ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ غزوہ احد میں جب کفار نے حضور کو گھیر لیا تھا، چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی، تو انہوں نے ڈھال بنا رکھا تھا اپنے آپ کو، اپنے جسم پر تیر لے رہے تھے، حضور کو بچا رہے تھے اور تیر چلا رہے تھے انہیں دور کرنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اب یہ اونچا مقام عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے۔ پھر یہ کہ یہ فاتح ایران ہیں، خود فاتح ایران ہیں۔ اب انہوں نے صرف ایک کام کیا، گورنر ہے ایران کے، فاتح ایران ہے، گورنر ہے، اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا دی اور ایک وہاں پر پہرے دار کھڑا کر دیا، دربان کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر کا دور حکومت ہے، دور خلافت کہنا چاہیے۔ پرچہ نویس نے پرچہ بھیج دیا کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنائی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا تاکہ کوئی سعد سے خود بخود جا کر نہ مل سکے۔ اب یہ ایک گویا کہ تمدنی ضرورت ہے، کوئی بھی شخص ہر وقت تو اس کا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کھلا رہے راستہ، جو شخص جب چاہے آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور کے اندر بھی ہے کہ اگر تم کسی سے ملنے جاؤ، یا تو تم نے وقت لیا ہوا تو اس پر واجب ہے کہ آپ سے ملاقات کرے، اگر نہیں ہے تو آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ لازماً وہ کہے آپ سے ملے آ کر۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، اس میں غصے کی بات کیا؟ بھائی اس کا کوئی کام ہے، وہ کر رہا ہے، کوئی اہم کی مصروفیت ہے، آپ نے اس سے وقت تو نہیں لیا تھا نا، تو آپ کا یہ نہیں ہے حق کہ آپ لازماً جو ہے کہ میں آیا ہوں تو ملاقات میرے ساتھ کرے۔ قرآن میں تو یہ تعلیمات بھی ہیں، عام آدمی کے لیے بھی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو گورنر ہے اس کی مصروفیات ہیں، ضروریات ہیں، لیکن اسلام نے جو مقام دیا ہے اس کو سوچئے۔ حضرت عمر نے خط لکھا، اے سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ اور جو پرچہ دیا جو اپنا آپ کا جس کے جو ایلچی جا رہا تھا اس سے کہا پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا پھر یہ خط دینا سعد۔ اتنا فرق بھی گوارا نہیں ہے کہ لوگ آپ سے مل نہ سکیں یا ملنے کے لیے وقت پہلے طے کریں۔ سید القوم خادمہم، یہ حضور کا فرمان میں کہا کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی سنے گا کہ بڑی شاعری اچھی کی ہے، کیا ہے سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے بھلا؟ کیا قوم کا سردار خادم ہوتا ہے؟ لیکن خلفاء کو دیکھیے وہ خادم تھے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا کہ تم نے لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ تو یہ آزادی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ نے۔ اب جب دنیا میں اس آزادی کا چرچا ہو گیا تو اب شیطان کو بھی یہ کام کرنا پڑا کہ اب وہ شخصی بادشاہت نہیں چل سکتی، وہ فرعونیت کا دور گیا، وہ نموریت کا دور گیا، اب تو ظاہر بات ہے کہ کوئی عوامی حاکمیت کرنی پڑے گی۔ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ آدم جب ذرا ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا ہے، اور آدم جو ہے اب یوں سمجھیے کہ بالغ ہو گیا ہے اب، اور یہ بلوغ کس کا عطا کردہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے بعد نے دو اشعار فارسی کے جو کہے ہیں وہ بہت چوٹی کے ہیں۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش بروید آرزو، یا نور مصطفیٰ ورا بہاشت، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم جہاں کہیں بھی کوئی نور دیکھو گے، روشنی دیکھو گے، اچھائی دیکھو گے، جان لو یا تو یہ محمد کی عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری ہائر ویلیوز، فریڈم، مساوات، حضرت عمر سفر کر رہے ہیں 700 میل، 1000 میل کے آس پاس مدینے سے لے کر بیت المقدس تک، اور ایک اونٹ نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی اسکورٹ نہیں، کوئی جو ہے وہ محافظین کا دستہ نہیں، کوئی گارڈز نہیں، ایک غلام، ایک خلیفہ۔ اچھا ساتھ ہی راستے بھر کر جو ہے وہ رکھا ہوا راشن، لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، عام طور پر امور پر 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں لیکن سامان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے، لہذا ایک منزل حضور حضرت عمر اوپر بیٹھے ہیں اونٹ پر، اور ملازم جو ہے وہ جا رہا ہے آگے آگے نکیل پکڑ کر، اگلی منزل میں ملازم اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور خلیفہ وقت جو ہے وہ نکیل پکڑ کر آگے چل رہے ہیں۔ یہ مساوات دنیا میں کہا کرتا ہوں کہ 10 دفعہ ختم ہو کر 10 دفعہ دوبارہ پیدا ہو لے، اس مساوات کی مثال پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ویلیوز، ہائر ویلیوز
ہیومن فریڈم, فریٹرنیٹی اینڈ ایکوالٹی, انسانی حریت, اخوت انسانی اور انسانی مساوات, یہ تو چیزیں دی ہیں محمد رسول اللہ نے. جب یہ چیزیں آ گئیں تو اب شیطان کو یہ کرنا پڑا کہ اپنا وہ فرعونی اور اپنا وہ نمرودی نظام جو ہے اس کے بجائے جمہوری نظام کر دے. وہ حاکمیت انسانی جو ہے ایک شخص کی بجائے وہ عوام کو دے دی جائے. یہ ہے اصل میں اسلامی جمہوریت. کیا ہوگی؟ اللہ کی حاکمیت کے تحت اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر. اس کے لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی, سورہ حجرات کی پہلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اہل ایمان, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک دائرہ کھینچ دیا, یہ دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر اندر تمہیں آزادی ہے. یہ دائرہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام, رسول کے احکام. اس دائرے کے اندر اندر تم آزاد ہو. اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت لے آئیے, کوئی اعتراض نہیں. اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے مباح ہے. دو مباحات میں فیصلہ کرنے کے لیے اگر ہم ووٹنگ کی گنتی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کچھ سمجھتے اکثریت کا فیصلہ ہے تو قرآن مجید میں کفر لکھا ہوا ہے, ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اگر تم لوگوں کی اکثریت کا فیصلہ کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. یہ کس لیول پر آئے گا جہاں کوئی قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہو اور وہاں یہ نہ دیکھا جائے کہ کتاب و سنت کی حدود کیا ہے, اکثریت کے بعد فیصلہ ہو جائے. یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. لیکن قانون سازی کتاب و سنت کی حدود کے اندر ہے تو یہ کوئی کفر نہیں ہے, شرک نہیں ہے, کیونکہ اس دائرے میں جو کچھ ہے مباح ہے. اب دو مباحات میں فیصلہ کرنا وہ آپ گنتی کر لیجیے. فرض کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں. اب وہاں پہ فرض کیجئے طے کرنا ہے مشروب کیا پیش کریں, 7 اپ دیں یا کوئی روح افزا کا دیں یا کیا دیں. ایک چیز تو باہر ہے دائرے سے, شراب نہیں دے سکتے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. باقی روح افزا سرو کیا جائے یا 7 اپ, بھائی گنتی کر لو جس کے حق میں زیادہ رائے ہو, چونکہ مباح کا فیصلہ کرنا ہے نا. کسی حرام کو حلال نہیں کرنا, کسی حلال کو حرام نہیں کرنا. دو چیزیں جو مباح ہیں, 7 اپ بھی مباح ہے. اسلام سیلف کنٹرول چاہتا ہے, سیلف انیہیلیشن نہیں چاہتا. یہ نظام رہبانیت کے اندر ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو, بالکل کچل دو, اس کے سارے تقاضوں کو بانٹ دو. عیسائی راہبوں نے, واقعہ یہ ہے کہ اس میں جس انتہا تک وہ پہنچے ہیں نفس کشی کے اندر, تو اس کی شاید تاریخ کے اندر آپ کو دوسری جگہ مثال نہ ملے. ہندوؤں میں بھی یہ تپسیاں کرنے والے جو ہیں جس قدر شدید ریاضتیں کرتے ہیں, اسلام میں یہ نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام نے تو اس کے برعکس تصور یہ دیا ہے کہ تمہارے اس نفس کا بھی تم پر حق ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جن کی ایک حدیث میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں ایک روایت, انہی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے بارے میں حضور کو یہ خبر دی گئی کہ یہ عبداللہ جو ہے, عمرو ابن العاص کے بیٹے عبداللہ, یہ تو ہر روز روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات کھڑے رہتے ہیں, نوافل ادا کرتے ہیں. انہیں نہ اپنی بیوی سے کوئی غرض ہے, نہ کہ دنیا سے کوئی اور تعلق ہے, کوئی دلچسپی ہے بالکل, نہ لوگوں سے ملنا جلنا ہے, الگ تھلگ ہے, اسی کام میں لگے ہوئے. حضور نے بلایا, یا عبداللہ اولا مخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل, مجھے تو یہ اطلاع دی گئی ہے تمہارے بارے میں کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور پوری رات کھڑے رہتے ہو. عرض کیا, بلا یا رسول اللہ, حضور ایسا تو ہے. فرمایا, لا تفعل, ایسا ہرگز مت کرو. فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے ملاقاتی وزٹرز جو آئیں زیارت کرنے والے ان کا بھی تم پر حق ہے. یہ سارے حقوق ادا کرنے, تو نفس کو بھی اس کا حق ادا کیجئے. لیکن یہ کہ وہ کیجئے اس طریقے سے کہ آپ فیصلہ کریں کہ نفس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. یہ نہ ہو کہ نفس کا جو تقاضا اندر سے ابھرا, نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن راعون نیست, وہ فرعون بن جائے اور وہ یہ کہے جیسے کہ فرعون نے کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر, کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ تمام جو آبپاشی کا نظام ہے یہ میرے کنٹرول میں, جس کو چاہوں پانی دوں, جس کا چاہوں روک دوں, میرا اختیار مطلق ہے. میں نہیں جانتا کون اللہ, کون رسول, کون موسیٰ, کون خدا, میں نہیں جانتا. اسی طرح میرا نفس بھی کہتا ہے, امام فرماتے ہیں مولانا رومی کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست, یہ فرعون سے کم نہیں ہے. یہ بھی کہتا ہے یہ وجود میرا ہے, اس پر میری مرضی چلے گی, میرا تقاضا پورا ہوگا, میری خواہش کی تسکین کی جائے گی, مجھے اس سے بحث نہیں کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. اب یہاں اگر آپ کی خودی طاقتور ہے اور نفس کو کنٹرول کرتی ہے تو یہ ہے جو مطلوب شکل کہ اب آپ اس نفس حیوانی کو اپنے لیے استعمال کر سکیں گے, اپنی فلاح کے لیے, اپنی کامیابی کے لیے, اعلیٰ تر مقاصد کے حصول کے لیے, اونچی اونچی منزلوں تک پہنچنے کے لیے. یہ آپ کا مرکب ہے, یہ آپ کی سواری ہے. بصورت دیگر یہ نفس آپ کو پٹخ دے گا, اور وہ پٹخنا دنیا میں بھی ہوگا, گناہوں کی وادیوں میں اور جہنم. Don't forget to like and subscribe.